غیر مقلدین کا دعویٰ ہے بخاری شریف میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، اہل حدیث کا کوئی ایک عمل سنت کے خلاف نہیں، دونوں دعوے مبنی بر جھوٹ ہیں۔ اہل حدیث یہ نہیں ہے، یہ اہل الکذب والافتراء، دونوں جھوٹ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ قرآن واحد ایک کتاب ہے اس آسمان کے نیچے جس میں کوئی بات بھی ضعیف نہیں ہے، وہ صرف ایک کتاب ہے اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں یہ ذکر کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں۔ بخاری میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جن پر علماء نے جرح کی ہے۔ بخاری مسلم کی 200 روایت پر امام دار قطنی نے جو بڑے محدث ہیں انہوں نے الالزامات بالتتبع مستقل کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے جس نے دیکھنی ہو، 200 روایات پہ جرح کی ہے، اور بعض وہ روایتیں ہیں جس پہ غیر مقلد بھی مجبور ہوں گے جرح کرنے پر، وہ بھی مجبور ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل لمبی ہے، دورہ تفسیر اگر کوئی طالب علم نکتہ لکھنے والا ہے تو میرا دورہ تفسیر سن لے سورہ حجرات سے آگے، تو وہاں پر پوری بات ہے بخاری کی روایات پر۔ تو یہ صرف ایک ہی چیز ہے جو دنیا میں لا ریب ہے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں، اور وہ صرف ہے کتاب اللہ قرآن مقدس۔ باقی حدیث کی کتابوں میں سے بعض علماء نے بخاری کو ترجیح دی ہے، وہ الگ بات سے، اس میں کوئی شک نہیں، جو صحیح روایت ہو پیارے پیغمبر سے ثابت ہو جائے علی الراس والعین تو پیارے پیغمبر کی حدیث حجت ہے، اس کا کوئی ایسا مطلب نہ سمجھے۔ لیکن بخاری کو دوسریوں پر ترجیح دینا یہ غیر مقلدین کی ایجاد کردہ اپنی ایک تحقیق ہے جس پر کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے۔ اہل حدیث کا کوئی ایک عمل سنت کے خلاف نہیں، اہل حدیث کا ایک ان کا نام سنت کے خلاف ہے۔ ان کو بولو کہ اہل حدیث تمہارا نام رسول نے رکھا ہے یا خدا نے رکھا ہے؟ یہ لفظ اہل حدیث، باقی تو کام کر تو بعد میں بات کریں گے نا، نام سے شروع کریں کہ اہل الحدیث کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ان کو کہو پہلے تو اپنا نام بدلو، تمہارا نام ہی خلاف سنت ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات والی جماعت ذکر کی ہے 73 فرقوں میں سے ایک جماعت جنت میں جانے والی، اس کو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے سنت کا معیار ہے نبی اور نبی کے صحابہ۔ ما انا علیہ سنت ہے، اصحابی جماعت ہے۔ تو نجات پانے والا وہ ہے جو سنت اور جماعت کے طریقے پہ ہو، یہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح علیکم بسنتی آیا، تو میرا سوال ہے اہل حدیث مولویوں سے کہ انہوں نے جو جماعت کا نام رکھا ہے اہل الحدیث، یہ نام قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے؟ تمہارا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو جس کا نام ہی قرآن و حدیث میں نہیں اس کا کام کہاں قرآن حدیث میں ہوگا؟ کہیں بھی ثابت نہیں۔ تو آپ نے تو کہا کوئی کام تو چلو ایک تو آ گیا نا، تو اس کی نکیر اتنا کافی ہے۔ باقی ما انا علیہ و اصحابی کو آگے چلائیں۔ صحابہ سب متفق ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی خامند کے لیے حلال نہیں، غیر مقلد سب متفق ہیں کہ حلال ہے۔ اب یہ ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ صحابہ سب متفق ہیں تراویح 20 ہیں، غیر مقلد 8 پہ جھگڑا ڈال رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ میں 20 ہیں، مسجد نبوی میں 20، آج تک 20 ہیں۔ تو اب سنت تو وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جہاں رسول اور صحابہ کٹھے ہیں، تو
تو رسول صحابہ کٹھے ہیں تو یہ غیر مقلد اس کے خلاف ہیں. صحابہ کی اور غیر مقلد کہتے ہیں صحابہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں. تو یہ نظریہ مکمل معنی علیہ با صحابی. پہلے ان کو کہو سنت کا معنی متعین کرو. ہمارا نظریہ ہے کہ سنت وہ طریقہ ہے جو نبی کے طریقہ تعلیم پر صحابہ نے عمل کیا ہے. اور یہ تو کہتے ہیں صحابہ کا کام حجت ہی نہیں تو تم سنت کے لگتے کیا ہو. یہ صرف اہل الکذب والافتراء ہیں. اور میں نے آج سے پرانا ایک مطالبہ کیا تھا کہ غیر مقلدین کی نماز یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے. اور اس کی نیت سے لے کے سلام تک آپ کسی غیر مقلد عالم کو کہیں کہ نماز کی جو نیت کرتا ہے دل میں وہ مجھے کاغذ پہ تحریر کر دے. کیا سوچتا ہے دل میں؟ آخر کوئی تو سوچتا ہوگا نا. فرض، جمعہ، نفل، سنت. نفل تو خیر نہیں پڑھتے، سنت، یہ چیزیں. تو وہ جو نیت کرتا ہے وہ تحریر کر دے اور اس کے بعد اس کو کہو کہ حدیث پیش کر کہ نیت جو کرنی ہے. نفس نیت تو انما الاعمال بالنیات آ چکا ہے لیکن تفصیل نیت کسی حدیث میں نہیں. اور جو غیر مقلد کر رہا ہے اپنے مذہب کے بھی خلاف کر رہا ہے تو اس کو کہو اس تفصیل نیت لکھ تو دے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں تیرا کون سا کل سیدھی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو اسی طرح رفع الیدین پہ جھگڑا کرنا، کیا رسول پاک یا صحابہ نے جھگڑا کیا ہے جو رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ کوئی جھگڑا نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ نہیں کرتے تھے. اور کسی ایک صحابی نے فتویٰ دیا جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. غیر مقلد یہ فتویٰ دیتے ہیں تو ان کا یہ فتویٰ بھی خلاف سنت ہے، یہ نظریہ بھی خلاف سنت ہے. وہ ایک صحابی نہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والوں کو بے نماز قرار دیتا ہو، اس کی نماز باطل قرار دیتا ہو. یہ صرف غیر مقلد ہے. ان کا یہ کام بھی خلاف سنت اور خلاف قرآن و سنت ہے. اس پر تو لمبی فہرست ہے. اخیر میں نکلے گا کہ سنت کا معنی ان کو کہو متعین کرے. سنت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ سنت کا معنی متعین کرو لیکن معنی بھی قرآن حدیث سے متعین کرنا ہوگا. سنت کیا ہے؟ اور قیامت تک کوئی غیر مقلد قرآن و حدیث سے سنت کا معنی نہیں بتا سکتا. ان کو بتاؤ اور پھر بتاؤ کہ ہمارا یہ کام سنت کے مطابق ہے. تو اس لیے ان بیچاروں کے بڑے انہوں نے اچھا کام کیا. انہوں نے اہل سنت نام ہی نہیں رکھا، انہوں نے نام رکھا اہل الحدیث. قرآن سے بھی جان چھوٹ جائے اور بھی اس لیے اہل الحدیث. اگر بریلوی ربیع الاول میلاد کے نام پر کوئی پروگرام کریں تو بدعت ہے. اگر دیوبندی کسی اور نام سے کریں. میرا بھائی ناموں کی بات نہیں چل رہی. میرا خیال ہے ابھی تک تو رکا لکھتا رہا اور آپ نے بات سنی نہیں ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ پروگرام کرنے کی حوالہ نہیں دے رہا. شریعت میں ایک نیا اضافہ، نئی عید اور تہوار کو مقرر کرنا یہ جائز ہے، جائز نہیں. اگر یہ تہوار دیوبندی مقرر کرے تب بھی بدعت ہے، بریلوی مقرر کرے تب بھی بدعت ہے، اہل حدیث مقرر کرے تب بھی بدعت ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے آج کل بعض یہ سپاہی